بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، اور خصوصاً میں آج اپنے نوجوان بھائیوں سے بیٹوں سے مخاطب ہوں۔ یاد رکھیے ماہ رمضان کا یہ ایام چل رہے ہیں اور اس میں خاص کر چونکہ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری امت کا مہینہ ہے، اس میں بخشش اور رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اور میں عرض کرتا چلوں آپ تمام بھائیوں سے کہ یاد رکھیے جوانی کی عبادت کرنا یہ انبیاء کا طریقہ ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، عاقبت گرگ زادہ میں شود پرہیزگار، کہ جوانی میں توبہ کرنا یہ انبیاء کا طریقہ ہے، انبیاء کا شیوا ہے، اور عاقبت گرگ زادہ میں شود پرہیزگار، آخر میں بھیڑیا بھی جب وہ شکار کرنے کے قابل نہیں رہتا تو وہ بیٹھ جاتا ہے، تو اس سے کہتے ہیں کہ یار شکار کیوں نہیں کرتا، تو وہ کہتا ہے میں پرہیزگار بن گیا ہوں۔ ہمارا حال بھی ایسا ہے، جوانی میں جب ہمارے یہاں جوانی ہوتی ہے تو ہم ہر طرح کے ہم سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، اور جب ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں تو پھر ہم مسجد کا سہارا لیتے ہیں، اپنا بوریا بستر لے کر مسجد کا ایک کونا پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم متقی بن گئے ہیں، نیک بن گئے ہیں، پرہیزگار بن گئے ہیں۔ تو یاد رکھیے ٹھیک ہے اللہ کو وہ عبادت بھی پسند ہے، لیکن جو جوانی کی عبادت ہے وہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک نوجوان لڑکا مسجد نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر رہتا اور بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ وہ اللہ کی عبادت کیا کرتا، فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کیا کرتا، لیکن اس کے عبادت میں ایسا خشوع و خضوع ہوتا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے دیکھ کے بڑے ایک قسم کے محظوظ ہوتے اور تعجب فرماتے ساتھ ساتھ کہ کیسا نوجوان ہے۔ اگر کچھ دنوں کے بعد وہ نوجوان مسجد نبوی میں نظر نہیں آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ دن توقف کے بعد کسی سے پوچھا کہ وہ ایک نوجوان لڑکا آتا تھا، میں اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا تھا، وہ نظر نہیں آ رہا۔ تو لوگوں نے عرض کیا امیر المومنین وہ تو انتقال فرما گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ نے اس کے انتقال کی مجھے خبر نہیں دی، کیوں نہیں دی؟ چلو ہم ایسا کرتے ہیں، کسی نے جو بھی عرض کیا تو آپ نے فرمایا چلو ہم اس کی قبر پہ جاتے ہیں۔ آپ اس کی قبر پہ تشریف لے گئے اور فاتحہ وغیرہ پڑھی، اس کے بعد باواز بلند فرمایا ہے نوجوان تیرے ساتھ رب نے کیا معاملہ فرمایا، تو نے اپنے رب کو کیسا پایا، تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو قبر سے آواز آتی ہے اور انہوں نے سورہ رحمان کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اپنے رب سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے اسے 2 جنتیں عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ 2 جنتوں سے مراد یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، 2 قول ہیں اس کے متعلق۔ ایک قول یہ ہے کہ ایک جنت سونے کی اور ایک چاندی کی ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ ایک جنت سونے اور چاندی کی ہے، یعنی جس کا سامان بھی اور ظروف وغیرہ اور جس کی عمارتیں وغیرہ سونے اور چاندی کی، اور دوسری جنت جو ہے وہ زبرجد اور یاقوت کی ہے۔ تو یاد رکھیے جوانی کے اندر جو توبہ کر لیتا ہے، اللہ کی عبادت کو اپنے لیے لازم کر لیتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ 2 جنتیں عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنا ڈر اور خوف عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اس کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔